السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم المؤمن المبين المتين، ونحن على ذلك ما قال ربنا ورسولنا لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللهم صلی اللہ علیہ نبی المی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیکم۔ جد حسین حسین اور آل حسین کے دل لگا کر بلند آواز سے اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد المصطفى وعلي المرتضى وفاطمة الزهراء والحسن المجتبى والحسين الشهيد کربلا۔ شاہ عشق حسین، سبحان اللہ۔ سب مل کے بولیے، شاہ عشق حسین، بادشاہ عشق حسین، بادشاہ عشق حسین، دین عشق حسین، دین عشق حسین، دی پناہ عشق حسین، دی پناہ عشق حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، سرداد دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ حسین۔ کیا مطلب یہ ہے کہ حسین شاہ بھی ہیں، حسین شاہ بھی ہیں اور بادشاہ ہے حسین۔ حسین شاہ بھی ہیں اور بادشاہ ہے حسین۔ حسین دین بھی ہیں، دین کی پناہ ہے حسین۔ حسین دین بھی ہیں، دین کی پناہ ہے حسین۔ اور نبی یزید کی بیعت کٹا دیا سر کو، ہمیں اسی وجہ سے تو بنیاد لا الہ ہے حسین۔ اسی وجہ سے تو بنیاد لا الہ ہے حسین اور حق کا پیام ہے حسین۔ اب مل کے بولو، حق کا پیام ہے حسین، امن و سلام ہے حسین۔ حق کا پیام ہے حسین، امن و سلام ہے حسین۔ مہر و وفا کے چرخ پہ ماہ تمام ہے حسین۔ کے چرخ پہ ماہ تمام ہے حسین۔ اور چیخ کے کہتی ہے وجود آج بھی شام کربلا، ظلم کا نام ہے یزید، صبر کا نام ہے ظلم کا نام ہے یزید، صبر کا نام ہے حسین۔ دل و نگاہ میں کچھ ایسے جاگزی ہیں حسین، دل و نگاہ میں کچھ ایسے جاگزی ہیں حسین کہ جیسے روح میں ایمان میں مکی ہے حسین۔ کہ جیسے روح میں ایمان میں مکی ہے حسین۔ اور یہ کون کہتا ہے دنیا میں اب نہیں ہے حسین، اما جہاں جہاں ہے صداقت وہی نہیں ہے۔ جہاں جہاں ہے صداقت وہی ہے حسین۔ ہم ہیں پرجا، ہم ہیں پرجا، خواجہ ہے ہمارے راجا۔ تو وفاداری یہی ہے کہ جو راجا نے کہا وہی پرجا بھی کہے۔
تم سے میں کہنا چاہتا ہوں، ذرا یہ بتاؤ کہ شاہ کا مطلب کیا ہوتا ہے اور بادشاہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ شاہ کا مطلب جس کے پاس تاج ہو، کیا بات ہے حسین، جس کے پاس حکومت ہو، جس کے پاس اقتدار ہو، جس کے پاس سلطنت ہو، جو اپنے سر پہ حکومت کا تاج مرصع سجائے ہوئے ہو، اسے شاہ کہتے ہیں۔ اور بھی ہی یہی معنی بادشاہ کے بھی ہے، یعنی جو معنی شاہ کا وہی معنی بادشاہ کا۔ تو اب اگر میں یہ کہوں کہ مولوی عبدالعزیز صاحب مولوی ہیں اور مولوی ہیں، مولوی ہیں اور مولوی ہیں، یہ تو تحصیل حاصل ہے۔ جو چیز پہلے حاصل ہو چکی، معلوم ہو چکی، اس کو پھر سے بتانا، پھر سے جتانا، یہ ہے دانش کا کام نہیں۔ تو جب ایک لفظ دو لفظ ہیں اور معنی ایک ہی ہے، تو اگر غریب نواز کو تاجدار کہنا تھا حسین کو، تو یا تو صرف شاہ کہہ دیتے یا صرف بادشاہ کہہ دیتے، کیونکہ دونوں کا معنی ایک ہے، حکومت والا، تخت والا، تاج والا، اقتدار والا، سلطنت والا۔ یا تو شاہ کہہ دیتے یا بادشاہ کہہ دیتے۔ شاہ کہہ دیتے، اگر اس سے اچھا بادشاہ لگ رہا تھا تو بادشاہ کہہ دیتے۔ ایک ہی معنی کے دو لفظ ڈبل ڈبل منقبت حسین میں کیوں اختیار کیے؟ تو جواب میرا سنو، شاہ کا مطلب بھی تاجدار، بادشاہ کا مطلب بھی تاجدار، اس کا مطلب بھی حکومت و سلطنت و اقتدار والا، اس کا مطلب بھی حکومت و سلطنت و اقتدار والا۔ لیکن میں یہ کہوں کہ آپ کے سامنے ابھی مسند صدارت پہ سید شاہ اسعد ربانی جلوہ افروز ہے، بولیے تو ان کو شاہ کہا نا، ان کو شاہ کہا، ان کے پاس کون سا تاج ہے؟ بولیے ان کے پاس کون سا تاج ہے؟ ان کے پاس کون سی حکومت ہے؟ ان کے پاس کون سا اقتدار ہے؟ پھر ان کو شاہ کیوں کہا؟ تو جواب میرا سنو، اسی جواب میں غریب نواز کا بھی جواب ہے، اسی جواب میں غریب نواز کا بھی جواب ہے۔ شاہ کا مطلب بھی بادشاہ، بادشاہ کا مطلب بھی تاجدار، شاہ کا مطلب بھی تاجدار، لیکن ذرا سا فرق ہے، جس کے سر پہ دین کا تاج ہو اسے شاہ کہتے ہیں، اور جس کے سر پہ دنیا کا تاج ہو اسے بادشاہ کہتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور خواجہ غریب نواز، جگر شہداء کربلا، مفتی امجد ربانی صاحب قبلہ، اسے بادشاہ کہتے ہیں۔ اب ہمارے غریب نواز یہ بتانا چاہتے ہیں کہ لوگوں فریب میں مت آ جانا، دھوکے میں مت آ جانا، بہکاوے میں مت آ جانا، حسین کو بے اختیار مت کہنا، ارے بلکہ یہ اس نبی کا نواسا ہے جس نے فرمایا ہے الحسن والحسین ہمارا یارانیہ فی دنیا والآخرہ۔ یہ میرے حسن و حسین ہے، یہ یہاں کے بھی سردار ہیں اور وہاں کے بھی سردار، وہاں کے بھی سردار، وہاں کے بھی سردار۔ حضرات کرام دیکھیے اور آگے چلے، شاہ تو حسین، بادشاہ تو حسین، دین است حسین، دی بناس حسین، سردار ندا دست در دست یزید، حقا کے بنا الہ الہ است حسین۔ ٹھیک، اب ہوتا یہ ہے کہ ذات ایک ہے، ذات ایک ہے، خوبیاں کئی ہیں، کمال کئی ہیں۔ تو اب میں یہ کہوں کہ ہمارے عارف حسین صدیقی صاحب نقیب ہیں،
ادیب ہیں، مفکر ہیں، مدبر ہیں، ہے نا، اور شاعر ہیں. تو خوبیاں میں نے بیان کی 5. بولو، خوبیاں بیان کی 5. اور نام کتنی مرتبہ لیا؟ ایک بار. کتنی مرتبہ؟ ایک بار. اب غریب نواز کا انداز منقبت دیکھو. غریب نواز کا انداز منقبت دیکھو. ایک خوبی ذکر کر رہے ہیں اور ساتھ میں حسین کہہ رہے ہیں. شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دیپنا است حسین، سرداد مداد دست در دست یزید، حقا کے بنا الہ الہ است حسین. حقا کے بنا الہ الہ است حسین. بات سمجھ میں نہیں آئی. عقل مندی کا تقاضا تو یہ تھا کہ ایک مرتبہ نام ذکر کر دیتے اور ساری خوبیاں بیان کر دیتے. لیکن یہ وہ چوکھٹ ہے جہاں اہل دانش کی دانش مندی قربان ہو. وہ ایسا دیوانہ مصطفیٰ ہے جسے غریب ہم کسی کی تعریف کرنا چاہیں تو نام ایک مرتبہ اور ساری خوبیاں ذکر کر دیتے ہیں، چاہے 5 ہو چاہے 500 ہو. لیکن غریب نواز کا انداز منقبت بارگاہ حسین میں یہ ہے کہ ایک مرتبہ حسین کا نام نہیں لے رہے ہیں بلکہ جتنی خوبیاں بیان کر رہے ہیں سب کے ساتھ حسین حسین کہہ رہے ہیں. اپنے عالم تصور میں جب غریب نواز کی چوکھٹ کو پکڑ کے استغاثہ کیا اور کہا غریب نواز اہل دانش کو یہ کریں کہ نام ایک مرتبہ خوبیاں ساری بیان کر دے. آپ اس کے برعکس جو کر رہے ہیں، جتنی خوبیاں بیان کر رہے ہیں اتنی مرتبہ حسین حسین جو کہہ رہے ہیں. تو جواب ملا، سنو مجھے خوبیاں دنیا والوں کو بتانا ہے اور آل حسین ہونے کی حیثیت سے اپنے دادا حسین کے نام کا وظیفہ اپنے دادا حسین کے نام کا وظیفہ پڑھنا. ہم نے کہا ٹھیک، وظیفہ 33 مرتبہ ہوتا ہے. بولیے، وظیفہ 33 مرتبہ، 66 مرتبہ یا 100 مرتبہ. اور آپ نے کتنی مرتبہ پڑھا؟ بولیے، اور آپ نے کتنی مرتبہ پڑھا؟ 5 مرتبہ. بولو، سب مل کے بولو. 5 مرتبہ. ہم نے کہا یہ 4 مرتبہ کیوں نہیں؟ یہ 6 مرتبہ کیوں نہیں؟ یہ 5 ہی مرتبہ کیوں؟ شاہ است حسین 1، بادشاہ است حسین 2، دین است حسین 3، دیپنا است حسین 4، سرداد مداد دست در دست یزید، حقا کے بنا الہ الہ است حسین 5. یہ 4 مرتبہ کیوں نہیں؟ 6 مرتبہ کیوں نہیں؟ 5 ہی مرتبہ کیوں؟ تو گھرے درے غریب نواز سے آواز آئی، سنو جہاں میرا حسین محبوب و معشوق زمن ہے وہی من جملہ پنجتن ہے.
تمہیں وہ نہیں کہنا ہے، تمہیں اپنی حیثیت یاد رکھنا ہے۔ تم کون ہو؟ غریب نواز کی پرجا ہو اور خواجہ ہمارے راجا ہیں۔ راجا کے ملک میں رہنے کا اسی کو اختیار ہے جو وفادار ہو، ہے نا؟ تو وہی کہنا جو غریب نواز نے کہا، اپنی حیثیت یاد رکھنا اور حسین کی حیثیت کو بھی نظر میں رکھنا، حسین کی حیثیت کو بھی نظر میں رکھنا۔ انسان کی ظاہراً 4 حیثیتیں ہوتی، بولو سب مل کے بولو، 4 حیثیتیں ہوتی ہیں۔ ایک اپنے سے بڑے کی حیثیت، اپنے سے بڑے کی حیثیت، جیسے باپ کے بیٹے کے مقابلے میں باپ کی حیثیت۔ ایک اپنے سے چھوٹے کی حیثیت، جیسے باپ کے مقابلے میں بیٹے کی حیثیت۔ ایک برابر کی حیثیت، جیسے بھائی سے بھائی کی حیثیت، جیسے بھائی سے بھائی کی حیثیت۔ اور ایک خود اپنی ذات کہ میں خود کیا ہوں، اپنی حیثیت۔ تو اپنے سے بڑے یعنی باپ کی حیثیت، چھوٹے یعنی بیٹے کی حیثیت، برابر یعنی بھائی کی حیثیت، خود کی حیثیت کہ میں خود کیا ہوں۔ اب کسی کی حیثیت کچھ ہو لیکن آؤ میرے امام کی حیثیت دیکھو۔ میرے امام کی حیثیت وہ ہے کہ جس کے بڑی نسبت دیکھو، چھوٹی نسبت دیکھو، برابر کی نسبت دیکھو، اپنی نسبت دیکھو، بڑے دیکھو تو علی امام ہے، دیکھو تو علی امام ہے، برابر دیکھو تو بھائی حسن امام ہے، نیچے دیکھو تو 9 بیٹے امام ہے، اور میرا امام خود بھی خود ہی امام ہے۔ کبھی تو کہنے والا کہتا ہے یہ ہے سجدہ، یہ ہے سجدہ، یہ ہے سجدے کا مقدس نام۔ چوم لے جو در شبیر وہ ہو جائے امام، اور آل احمد ہی فقط مالک و مولا ہے نیاز، باقی سب ابن غلام، ابن غلام، ابن غلام۔ باقی سب ابن غلام، ابن غلام، ابن غلام۔ حسین نازوں کے پالے حسین، علی کے دلارے حسین، فاطمہ کے دل بند حسین، حسن کا چین حسین، نبی کونین کے آغوش میں کھیل رہے ہیں۔ کبھی زلفوں سے کھیلتے ہیں، کبھی ریشے مبارک سے کھیلتے ہیں، کبھی کاندھوں پہ جھولتے ہیں۔ محبت کا جہاں آباد ہے مصطفیٰ کبھی حسین کا گلا چومتے ہیں، کبھی پیشانی چومتے ہیں، سبحان اللہ، کبھی رخساروں کو چومتے ہیں۔ صحابیہ آئی، دیکھا محبت کا جہاں آباد ہے۔ حسین تو آغوش مصطفیٰ میں جنت کے مزے لے رہے ہیں، لیکن امام الانبیاء کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں۔ نانا خوش ہے، نانا نواسا خوش ہے نانا کی گود میں، نواسا خوش ہے نانا کی گود میں، نانا غمگین ہے، آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں۔ پوچھا یا رسول اللہ کیا ہوا، کس چیز نے آپ کو رلایا؟ کہا ابھی جبریل امین آئے تھے اور انہوں نے بتایا ہے
کہ عرض طف میں کرب و بلا کی زمین پہ امت کے شریر میرے اس بیٹے کو شہید کریں گے، میرے اس بیٹے کو شہید کریں گے۔ وہ جو شہادت کی خبر مصطفیٰ جان رحمت کو حسین کے بچپنے میں دی گئی تھی، خلافت راشدہ کے بعد وہ ماحول پیدا ہوا کہ دین مصطفی کو بدلنے کی سازشیں ہوئی، ترک نماز، شراب خوری، زنا، ان سب کو دینداری کا نام کیے جانے کی کوششیں ہونے لگیں۔ امام حسین اپنے نانا کی شریعت کو بچانے کے لیے، اپنے نانا کے دین کو بچانے کے لیے کرب و بلا اپنے 72 ساتھیوں کے ساتھ تشریف لے گئے۔ کربلا میں حسین دین بچانے گئے، ہے نا، دین بچانے گئے۔ اب عباس بھی شہید ہو گئے، دونوں محمد قاسم اکبر سب شہید ہو گئے۔ حسین نے ایک نظر دائیں دیکھا، انصار میں کوئی باقی نہیں تھا، بائیں دیکھا یہاں بھی کوئی نہیں، پیچھے دیکھا یہاں بھی کوئی نہیں، آگے یزیدی فوج، حل میں مبارز ہے، کوئی مقابلہ کرنے والا تو آئے، حل میں مبارز ہے، کوئی مقابلہ کرنے والا تو آئے۔ حسین نے دائیں بائیں آگے پیچھے دیکھا، کوئی نہیں، سب شہید ہو گئے۔ امام حسین نے اس عالم یاس میں ارشاد فرمایا، هل من نصر ينصرني؟ هل من نصر ينصرني؟ هل من نصر ينصرني؟ ہے کوئی جو حسین کی حمایت میں آئے؟ ہے کوئی جو حسین کی مدد کو آئے؟ ہے کوئی جو حسین کی خبر لے؟ کوئی ہوتا تو بولتا، سب پہلے ہی شمع حسینی کے پروانہ بار شہید ہو چکے، لیکن پاس بناتا حسین کا گھوڑا اپنی جگہ ہی نہیں آنے لگا، جیسے زبان حال سے کہہ رہا ہو، حسین ابھی آپ کا مرکب باقی ہے، ابھی آپ کا مرکب باقی ہے۔ امام حسین آگے بڑھ کے اس کی پشت پہ ہاتھ رکھ کے چہرہ گھما کے دیکھا تو ام رباب کا خیمے کا پردہ ہلا۔ امام حسین سمجھ گئے کہ کوئی پیغام ہے، امام حسین اندر تشریف لے گئے تو حضرت علی اصغر کی والدہ حضرت ام رباب نے قدم حسین کو پکڑ لیا اور کہا، آقا حسین بڑا عجیب معاملہ ہوا، جب آپ وہاں پر کھڑے ہو گے یہ ارشاد فرما رہے تھے، حل من ناصر ینصرنی، ہے کوئی جو حسین کی مدد کو آئے؟ تو کوئی ہوتا تو بولتا، کوئی آواز نہیں آئی، کوئی سامنے نہیں آیا، لیکن میں نے دیکھا یہ 6 ماہ کا شیر خار اصغر جھولے میں لیٹا ہوا تھا، لیکن آپ کی آواز سن کے اس زور سے مچلا ہے کہ جھولے سے نیچے آ گیا، زور سے مچلا ہے کہ جھولے سے نیچے آ گیا ہے، جیسے کہہ رہا ہوں کہ حسین ابھی آپ کا شیر خار باقی ہے۔ سبحان اللہ۔ امام حسین جب علی اصغر کو اٹھانے کے لیے قریب پہنچے تو دیکھا زبان سوکھی ہوئی ہے، ہونٹ خشک ہیں، چہرہ مرجھایا ہوا ہے، 3 دن کی پیاس سے یہ پھول
کملایا ہوا ہے. ایسا لگ رہا ہے کہ اگر کچھ دیر پانی اور نہیں ملا تو وہ دنیا سے رخصت ہو جائے. لیکن پیشانی پہ اصغر کے بھی پل پڑے ہوئے ہیں. مٹھیاں کبھی کھینچتے ہیں, کبھی کھولتے ہیں, کبھی بن جاتے ہیں, کبھی کھولتے ہیں, اور مانا خیز نگاہوں سے اپنے بابا حسین کو دیکھتے ہیں. حسین سمجھ گئے کہ اصغر چاہتے کیا ہیں. کہنے والا کہتا ہے حسین نے جو سمجھا اور اصغر نے جو چاہا وہ سنو. کہتا ہے کہ دوزخ کو ہر طرح کا گناہگار چاہیے, جنت کو مصطفیٰ کا وفادار چاہیے. اور کھولتی ہے, بند ہوتی ہے اصغر کی مٹھیاں. ارے 6 ماہ کے علی کو بھی تلوار, سبحان اللہ, سبحان اللہ. 6 ماہ کے علی کو بھی تلوار چاہیے. امام حسین سے حضرت زینب نے کہا انہیں لے جائیں, پانی دلائیں. امام حسین نے لیا, لے کے جانے لگے. میرے باپ آتے ہیں, کہا امام لے تو جا رہے, لیکن ابھی میرے شہزادے کی سجدہ ادھوری ہے. ابھی یہ جملہ شہادت کا بننے جا رہا ہے, ابھی اس کی سجدہ ادھوری ہے, اسے تیار کیجیے. امام حسین نے عمر رباب سے گود میں لیا. حضرت عمر رباب نے ایک ٹوٹلی کھول دی, اس سے مولا علی کے پیرہن سے بچے ہوئے کپڑے کا کرتا وہ نکال کے حضرت علی اکبر کو پہنایا. امام حسین کے امامے سے بچے ہوئے کپڑے سے سر پہ دستار باندھا. کہا ہاں امام اب لے جائیں, اب میرا بچہ بھی شہادت کا دولہا بننے کے لیے تیار ہے. امام حسین لے کے جانے لگے. کہا امام ایک بات ہو, اپنے لال سے آخری مرتبہ کچھ کہنا چاہتے. امام حسین نے عمر رباب کے ہاتھ میں علی اصغر کو دے دیا. علی اصغر کو عمر رباب نے اپنے ہاتھوں میں لے کے اس کے کان میں کچھ کہا. اصغر دیکھ کے مسکرائے, امام حسین کی گود میں دے دیا. امام حسین نے ارشاد فرمایا عمر رباب کیا کہہ دیا میرے بیٹے سے؟ کہا نہیں امام کچھ نہیں کہا ہے, صرف اس کو اس کی حیثیت بتائی ہے, صرف اس کو اس کی حیثیت بتائی ہے. میں نے اس سے صرف اتنا کہا ہے کہ اصغر آقا کی گود میں جا رہا ہے, لیکن اپنی حیثیت یاد رکھنا, حسین ملکہ فردوس پری فاطمہ زہرا کا بیٹا ہے اور تو کنیز عمر رباب کا بیٹا ہے. مجھے معلوم ہے کہ جب حرملہ کا تیر تیری طرف آئے گا تو اس کا نشانہ کھٹا جائے گا, وہ نشانہ تیرے گلے کا لے گا, لیکن وہ تیر بہک کر حسین کے دل کی طرف آئے گا. تو اپنی حیثیت یاد رکھنا, مالکہ کے بیٹے کو آج نہ لے پائے, کنیز کا بیٹا اپنی جان دے دے. اللہ اکبر. امام حسین نے علی اصغر کو ہاتھوں میں لیا, ایسے لے کے جانے لگے. ابھی آپ نے سنا اصغر ہیں جیسے ایسے سکتے پیغمبر کی گود میں, قرآن کو جیسے ہاتھ میں قرآن لیے لے کے چلے. ماں نے کہا امام ایک آخری سوال ہے, اس کے بعد کچھ سوال نکل گیا. کہو کیا کہنا چاہتی ہو؟ امام میرے بچے کو لے تو جا رہے, مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ بچہ واپس نہیں آئے گا,
کس دل سے ماں بھیج رہی ہے، یہ جذبہ دینی ہے، لیکن ساتھ ساتھ ماں کا جذبہ بھی کار فرما کہ امام لے تو جا رہے ہیں لیکن ایسے لے کے مت جائیے، ایسے لے کے جائیے، ایسے چمٹا کے لے جائیے۔ کہا ایسے کیوں نہیں، ایسے کیوں؟ کہا اگر ایسے لے کے جائیں گے تو اس کا منہ میری طرف رہے گا، ممتا کی پیاس دور تک بجھتی رہے گی، دور تک اپنے بچے کو دیکھتی رہوں گی۔ امام حسین علی اکبر کو لے کے میدان کارزار میں آئے، کہا اس بچے کو پانی پلا دو۔ امر سعد نے کہا حرملا تو شام کا بہت مانا ہوا تیر انداز ہے، حسین کے بچے کی پیاس بجھا دے۔ حرملا نے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اپنے ترکش سے ایک تیر نکالا، یہ ایک موہا تیر تھا جو انسانوں کی گردنیں توڑنے کے کام آتا تھا۔ اسے نکال کے دیکھا، پتا نہیں اس تیر کو میں مسترد کرتا ہوں، یہ تیر چھوٹا ہے۔ حسین کے بچے کی پیاس پڑی، دو موہا تیر نکالا اور اسے دیکھا جس سے گھوڑوں کی اور اونٹوں کی گردنیں توڑی جاتی، اسے بھی مرتب کیا، نہیں یہ بھی چھوٹا۔ حسین کے بچے کی پیاس پڑی، تین موہا تیر نکالا جو ہاتھی کی گردن توڑنے کے کام آتا تھا، اسے چلے پہ چڑھایا اور 6 ماہ کے ننھے علی اصغر کی طرف نشانہ لگایا۔ اونٹوں کی چیخ نکل گئی، آسمان و زمین تھرا گئے، لیکن یہ نشانہ لگاتا اس سے پہلے ہی اس کے ہاتھ سے تیر چھوٹا زمین پہ گر گیا۔ 2 مرتبہ اس نے نشانہ لگانے کی کوشش کی، لیکن تیر مسلسل جھوٹ کے نیچے گر گیا۔ امر سعد غصے میں آیا اور کہا تو شام کا بہت ماہر تیر انداز ہے، آج ایک بچے سے لگ گیا، نشانہ لگاتا کیوں نہیں؟ نشانہ لگا، حسین کے بچے کی پیاس بجھا۔ کہنے لگا مانا کہ میں شام کا سب سے ماہر تیر انداز ہوں، لیکن میں یہ نشانہ نہیں لگا سکتا۔ کہا کیوں نہیں لگا سکتا؟ کہا جس کی گود میں اصغر ہے اس کے شکل میں مجھے کبھی نبی دکھائی دیتے ہیں، کبھی علی دکھائی دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کبھی نبی دکھائی دیتے ہیں، کبھی علی دکھائی دیتے ہیں۔ امر سعد نے کہا یہ نبی نہیں ہے، یہ علی نہیں ہے، یہ حسین ہے۔ میں تیری آنکھوں پہ ہاتھ رکھتا ہوں، تو اندازے سے نشانہ لگا۔ امر سعد نے آنکھوں پہ ہاتھ رکھا، نشانہ لگایا، نشانہ خطا ہو رہا تھا، قلب حسین کی طرف تیر آ رہا تھا۔ رباط کے بیٹے علی اصغر نے ماں کی وصیت پہ عمل کیا، نصیحت پہ عمل کیا، عین اسی وقت ہمک کے اس تیر کو اپنے گلے میں لے لیا، اپنے گلے میں لے۔ امام حسین نے اس تیر کو نکالا، ایک خون برآمد ہوا۔ حسین نے اسے اپنے چلو میں لیا، چاہتے تھے کہ آسمان کی طرف پھینکے۔ فلک نے زبان حال سے کہا حسین اس مظلوم خون کے چھینٹے میرے اوپر نہیں آنا چاہیے، ورنہ قیامت تک ایک قطرہ بارش نہیں ہوگی۔ زمین پکاری حسین اس مظلوم خون کو روکیے، ورنہ اگر یہ میرے سینے پہ گر گیا تو قیامت تک کبھی سبزہ نہیں ہوگے گا۔
امام حسین نے اس خون کو لے کے اپنے چہرے پہ مل لیا اور دل درد مند سے آواز نکلی، انکار آسماں کو ہے راضی زمین نہیں، اصغر تیرے لہو کا ٹھکانہ کہیں نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو مقصد حسین شہادت حسین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مختصر ایک بند ایک بند یاد ہے۔